السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ابھی حج کی بات آپ سن رہے تھے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دے دوں۔ آقا نامدار فخر دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج فقر، غریبی، ناداری کو بھی ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جب واپس آئیں، آپ نے کسی حاجی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ وہ کہے آپ کو کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی حج پہ لگا دی، اب کنگال ہو گیا۔ یہ کوئی حاجی بھی نہیں کہے گا، خواہ ایسا اس نے کیا زندگی بھر ٹکا ٹکا اکٹھے کرتے 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 آخری عمر میں جا کر اس کو حج کی توفیق ہوئی، لیکن کبھی شکایت نہیں کرے گا کہ میں نے جو سرمایہ جمع کیا تھا وہ سارا خرچ ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں، میں کنگال ہو گیا ہوں۔ بلکہ وہ آپ کو کہے گا دل چاہتا ہے پھر جاؤں، جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے پھر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح گناہ بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے گناہ، کیونکہ وہاں جائے گا تو چھوٹے گناہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ویسے ہی معاف کردہ رہتا ہوں، اور بڑے گناہ کے لیے توبہ ہے کہ توبہ کی توفیق دینے والا بھی وہی ہے۔ جب ایک آدمی وہاں بیت اللہ کے پاس جائے گا تو ضرور توبہ بھی کرے گا، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافیاں بھی مانگے گا اور وعدہ کرے گا کہ یا اللہ پچھلے گناہ تو معاف کر دے، اگلے گناہ سے میں پرہیز کروں گا، بچوں گا، کوشش کروں گا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم نے اپنے اوپر تجربہ کر لیا، بہت سے لوگوں پر بھی تجربہ کر لیا کہ جو وہاں گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی حج اور عمرے کے بعد خوشحالی نصیب فرمائی ہے، تنگ دستی نہیں، خوشحالی نصیب فرمائی، تنگ دستی نہیں۔ اس واسطے خوشی سے حج کریں، جس پر فرض ہو گیا وہ خوشی سے کریں۔ بات وہی ہے، اب تو ہم 12 لاکھ کو دیکھتے ہیں، جب 1 لاکھ یا آدھے لاکھ میں بھی جاتے تھے تو اس وقت آدھا لاکھ جمع کرنا بھی تو بڑا مشکل تھا، بہت مشکل۔ اس وقت کھانا بھی اپنا ہوتا تھا، اب کھانا بھی ملے، ہر شے ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتے ہیں اس کا بھی۔
تو حج جس پر فرض ہو گیا ہے، نفلی کی رکاوٹ بھی نہیں، نفلی بھی کر سکتا ہے، لیکن جب نفلی کرنے جائے گا، نفلی کیا ہے تو اس کا فرض ہو جائے گا، وہ آگے فرض ادا کرے گا۔ نفلی تو تب ہے نا استطاعت نہ ہو، اب کوئی صورت بن گئی استطاعت کی تو پھر تو فرض ہو گیا اس پر، دوبارہ مطلب ہے تو ویسے پہلے کچھ نہیں تھا، تو اب اسباب بن گئے، اب نفلی چلو نفلی کے، تو اب جو نفلی کے اسباب بن گئے ہیں وہ نفلی فرض ہو جائے، فرض وہ اس پر ہو گیا تو وہ ادا ہو جائے گا اس کا، صرف نفلی تب ہوتا ہے جب پہلے فرض ادا نہ کیا ہو۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے جا رہے ہیں، ہماری مسجد سے بھی جا رہے ہیں اور بھی جا رہے ہیں بہت سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ۔ تو مضمون میرا ساتھ چل رہا تھا جو رمضان سے چلا تھا، اس کی اگلی آیت ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں تھا، پچھلے درس میں تھا کہ گناہ گار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، بہانے بنائیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یہ وجہ ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی، یہ وجہ، اس کے جواب دے دیے گئے تھے، کوئی بہانہ نہ وہاں نہیں چلے گا۔ کہہ دے افسوس کہ میں نے اللہ کی جانب کوتاہی کی، حج فرض تھا لیکن میں نے نہیں کیا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ کر لے اعتراف، اب تو تجھے حج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ تو گناہ تیرے سر پہ لکھا ہی ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی تھی، آپ پڑھ، ٹھیک ہے اگلی نمازیں پڑھ، لیکن پچھلی نمازوں کا جو گناہ ہے وہ تو کھڑا ہے۔ ہاں اس کا بھی تدارک کرنے کا، توبہ کا دروازہ بند ہونے ہے کہ قضا کرنا شروع کر دو، جتنی ہو گئی توبہ بھی کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ساتھ ادا کرنے لگ پڑو، اپنے کام بھی کرو، وقتی نماز بھی پڑھو، اور پچھلی نمازیں 1 2 4 5 جتنی صرف فرض ہی قضا کرنے ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز پڑھیے 12 رکعت، آپ سنت ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 اور پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، قضا اگر ہے آپ کی تو 4 فرض قضا وہ بھی ہو جائیں گے، بھلے اگر نہیں تو سنت کو اس کا اپنا نافل کو چھوڑ دیں، 2 ہو جائیں گے، ادھر 2 ہی ہے تو کوئی مشکل نہیں، سارے کام ہو سکتے ہیں۔ کسی کا دینا ہے، آدمی کی جب نیت بن جائے تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال اب نجات پانے والے کو پھر فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پوری کامیابی کے ساتھ جہنم سے بچائیں گے، عذاب سے بچائیں گے، اپنی ناراضگی سے بچائیں گے، اور جنت میں داخل کریں گے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ اتقوا، جو متقی بن گئے وہ پورے کے پورے کامیاب ہو جائیں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، قبر میں نہیں، حشر میں نہیں، تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ ولا هم یحزنون، اور غم نہیں ہوگا، پشیمانی نہیں ہوگی۔ اچھی حالت میں جب پہنچے گا تو اس کو پشیمانی کون سی ہوگی؟ آج یہ وقت ہے ہم تقوی، ایک لفظ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کر، باقی تقوی کیا ہے قرآن سے پوچھیں گے، قرآن کا حکم ہے تقوی کیا ہے، اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا جواب دیا ہے۔ ہم صرف قرآن سے بات تو کرنا شروع کریں، قرآن سے کچھ علم تو حاصل کرنا شروع کریں۔ قرآن ساری آپ کی باتوں کا جواب دے گا، آپ جو معلومات کرنا چاہیں اللہ دے گا، لیکن آپ خود نہیں پڑھے ہوئے تو پھر
کسی سے پڑھ لیں، درس میں بیٹھیں، کوئی ایسی کتاب منتخب کریں جس سے تعلیم حاصل ہوتی رہے، اور بزرگوں سے، بڑوں سے، اپنے امام سے پوچھتے رہیں کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، اس نے مجھے یہ سمجھا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ تھوڑی سی ہمت کرے تو ہو جاتا ہے، کوئی نہ کرے تو چھوڑو جی میں ہم اور کام سے فارغ ہیں۔ تقوی اختیار کرو، اللہ نے تقوی کا حکم دیا۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون۔ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری کی ساری ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی اور ان پڑھ بھی شامل ہیں، اس میں تاجر بھی اور مزدور بھی شامل ہے، اس میں عالم اور جاہل وہ بھی شامل ہیں، اس میں انبیاء اور امتی وہ شامل ہیں۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، تم ساری کی ساری امت ہو میری، کیونکہ میں نے غریبوں کو بھی میں نے پیدا کیا، عالموں کو بھی میں نے پیدا کیا، امیروں کو بھی میں نے پیدا کیا، انبیاء کو بھی میں نے پیدا کیا، امتیوں کو بھی میں نے پیدا کیا، یہ ساری میری مخلوق ہے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تم میری مخلوق ہو، میں تمہیں کھلاتا ہوں، پیدا بھی میں نے کیا ہے، پالا بھی میں نے ہے، اب بھی رزق میں نے دینا ہے۔ ربکم، تمہارا پروردگار ہوں، تمہیں پالنے والا ہوں، جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ میرا پیدا شدہ ہے، تنخواہ کے ذریعے آئے، زمین کے ذریعے آئے، دکان کے ذریعے آئے، جس ذریعے سے بھی آئے گی دیا میں نے ہے، پیدا میں نے کیا ہے، یہ میرا کھا رہے ہو۔ کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں فتقون، میری نافرمانی سے بچ جاؤ، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو پھر کامیابی، 3 چیزیں اس میں فرمائی، سارے تم ایک ہو، جب ایک سمجھا جائے گا، تکبر نہیں کرے گا، بڑائی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا کسی پر کہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، اور پھر کھلانے پلانے والا اللہ ہے، اللہ اگر نہ کھلائے پلائے تو بس کوئی نہیں کھلا پلا سکتا، سب کو کھلانے والا اللہ۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے تو بچ جاؤ، فتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اچھا یا اللہ کتنا ڈرے؟ فرمایا ڈرنے کا حق ادا کر دو، ڈرنے کا حق۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی کا حق ادا کر دو۔ یا اللہ آپ کی شان تو وراء الورا، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم آپ کے تقوی کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پشیمان نہ ہو، میرے تقوی کا حق نہیں ادا کر سکتے تو جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، بشری طاقت کے مطابق۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنا ڈر سکنے کا یہی مطلب یوں مار کے کانپتا رہے۔ اللہ کی نافرمانی جو کرے گا وہ نہیں ڈرتا، جب ڈر ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا، جب ڈر ہوگا رشوت نہیں کھائے گا، جب ڈر ہوگا سود نہیں کھائے گا، جب ڈر ہوگا حرام مال نہیں کھائے گا، جب ڈر ہوگا نماز نہیں چھوڑے گا، جب ڈر ہوگا حج نہیں چھوڑے گا، فرض ہو گئی تو حج پہ جائے گا، جب ڈر ہوگا روزے رکھے گا کہ اللہ کا حکم ہے میں نے کرنا ہے۔ یہ ڈر، یہ پتہ لگے گا ڈر رہا ہے، یعنی برے کاموں سے بچے گا، بچ سکتا ہے، اور اچھے کام کرے گا، کر سکتا ہے، یہی ذمہ داری ہے اس کی، اور تو نہیں۔
طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی کو اس کی طاقت سے زائد مکلف ہی نہیں بنایا. اس سے تو زیادہ کر. بوڑھا ہو گیا کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھے نہیں. آخر یہ ایسے تو آپ بیٹھ جائیں جو صحیح پڑھ سکتے ہیں, آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس واسطے کہ آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں, وہ نہیں اس طرح پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ان کو ثواب دوں گا وہ تمہیں بھی دے دیں. پڑھو تو صحیح. اتنا بھی نہیں کر سکتے, بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے, پھر بھی اتنا ہی ثواب دے دوں گا جتنا کھڑے ہوئے. تو جو ویسے کوئی لیٹ کے پڑھے تو مذاق ہے, اس کو گناہ ہوگا. پڑھ سکتا ہے, نہیں پڑھتا ہے کھڑے ہو کے, ایک چیز طریقے سے ہے. تو اللہ نے کوئی مشکل حکم نہیں دیا. پہلے احکام ہی آسان دیے ہیں, پھر اس کے باوجود انسانوں کے اندر جب فرق ہے, کسی وجہ سے کمزوریاں ہیں, تو احکام کے اندر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ رعایت دے دیتے, آسانی دے دیتے. تو بہرحال تقوی جتنا کر سکتے ہو کرو. تو واسمعوا اطیعوا واسمعوا, سنو میری بات جو قرآن میں ہے, سنو میرے رسول کی بات جو حدیث میں ہے, اور آپ نے پھر دونوں پر عمل کر کے دکھایا. وہ سنت ہے, سنت پر چلو, سنو اور یاد کرو اور اس پر اطاعت کرو. یہ تمہارا تقوی مکمل ہو گیا. جب تقوی مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم تم سے راضی ہو جائیں گے. تو جب ہم راضی ہو جائیں گے تمہیں جنت عطا کرے گی. وقول قولی ھذا والحمد للہ.